صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل اس کی ٹرانسمیشن میں حاضر ہے اور سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت۔ آج جس مبارک ہستی کا ہم ذکر کریں گے اور ان کے ذکر کرنے سے برکتیں پائیں گے، وہ ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، آج سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم چند باتیں کریں گے اور ان سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتی بھی کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے اور جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے نعت خوان سے پہلے ہم نعت سنتے ہیں۔ روشنی کے لیے کرہت مام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کرت مام بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے حسین عمل پاس آنسوؤں کے سوا، چلا لے یہ موتی در نبی کے لیے، چلا لے کے یہ موتی در نبی کے لیے کرہت
میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، میں جی رہا میں جی رہا ہوں، زمانے آپ ہی کے لیے کر اہتمام بھی، اور تمہاری یا رسول اللہ میرے آقا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے، کر اہتمام بھی، اور تمہاری تمہاری نعت سنائے سنے پڑھے لکھے، بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے لیے، بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے لیے، کر اہتمام بھی۔ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، اللہ پاک قبول فرمائے، بہت خوب، بہت خوب، الحمدللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ کاش عملی طور پر بھی ہمارے یہ جذبات اور یہ انداز ہوں، اور واقعی جینے کا مزہ بھی ہے، جینے کا مزہ بھی ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ میں گزرے، جو ذکر خدا میں گزرے، اور جو انہی کی یادوں میں زندگی گزرے تو بات ہی کچھ اور ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے تو یہاں تک لکھا ہے نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک ذوق شوق عطا فرمائے۔ اور حقیقت ہے یہ زندگی اس طرح انداز کی یہ گزار کر دیکھی جائے تو پھر جو اس کا سکون ہے، پھر جو اس کا ایک مزہ ہے،
تو الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سوچ بھی بن جاتی ہے، یہ سوچ بھی بنتی ہے کہ انسان ہر دم ذکر و درود. مجھے کل ایک ہمارے رکن شورا اپنے والد صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ ایج ہے 80 کے آس پاس، تو بتا رہے تھے کہ اگر 12 گھنٹے ان کا جیسے آرام وغیرہ کا جو معاملہ ہے تو 12 گھنٹے جو ان کا جو روٹین ہے نا اس وقت، یہ ایج فیکٹر ہے تو ظاہر کام کاج تو ہے نہیں، تو وہ کیا ہے عبادت، مطالعہ، درود پاک. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ غالباً ہزاروں کے قریب درود پاک تو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ لکھنے کی بھی تو درود کی فضیلت ہے نا. تو زندگی میں لکھا ہوگا لیکن اب جو اپنی زندگی کہنے کا وہ درود پاک اور اوراد و وظائف لکھتے رہتے ہیں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم چند باتیں ذکر کر کے اس کی برکتیں پائیں گے. ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی شخص جو کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا. یعنی بغض کہتے ہیں دل میں چھپی دشمنی، اور یہ بہت خطرناک مرض ہے. باطنی امراض میں اس کو لیا جاتا ہے اور اس کا علاج ضروری ہے. کئی ایسے ہوتے جو ملتے بڑے اس سے ہیں لیکن اندر ہی اندر دل میں بغض ہوتا ہے. تو خیر مسلمان سے کسی بھی مسلمان سے بغض رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ جدا ہوں اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. اللہ پاک دلوں کی صفائی عطا فرمائے. تو وہ شخص بغض رکھتا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اور ان کے ابو جان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو جھڑکنے یا جوابی کارروائی کرنے کے بجائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کنز ایمان شریف میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کوچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. پھر فرمایا اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ اور میں اللہ سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اللہ. اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ اس قدر عفو و درگزر، نرمی، خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ اس کا بغض و عداوت، دشمنی ایک دم محبت میں بدل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ روئے زمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ابو جان مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک زبردست ہم کو ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین فارمولہ ملا کہ جو دشمنی کراتا ہے، جو لڑائی کراتا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو اب شیطان نے لڑائی کرانے کی کوشش کی اور شیطان جو ہے وہ ہماری دوریاں کروا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے وہ، لیکن اس وقت اگر توجہ ہو جائے
کہ یار یہ جو آ کر میرے بھائی کے متعلق، یعنی آج خاندانوں کی جو لڑائیاں ہیں، خاندانوں میں جو دوریاں ہیں، دوست دوست سے دور ہو گئے، آپس میں بیٹھتے تھے، دکانداروں میں دیکھا جاتا ہے ساتھ کھاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، ایک کا نقصان ہو گیا، اب دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ نئی موٹر سائیکل لی تھی، یہ چوری ہو گئی، اور ہم اس کو تعزیت کر رہے ہیں، یار بڑا افسوس ہوا ہے۔ افسوس نہیں ہوا، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ جو انداز ہے زندگی کی، یہ درست نہیں ہے، کہ اگر ہماری طبیعت میں بھی یہ چیز ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک خوبصورت گوشہ، کہ یہ جو آنے والا وہ جس انداز سے آیا، جس انداز سے گفتگو کی، لیکن جتنی دیر بیٹھا تو اس انداز نے اس کے سوچ کو یکسر بدل دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول ہے، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے رتبے کے کیا کہنے کہ واقعی ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے رتبے کا کما حقہ بیان ہم نہیں کر سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا سیدنا امام حسین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں ہوئی، اور مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہو۔ اللہ، یعنی یہ آپ کی ماشاءاللہ کرامت ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدھے کان مبارک میں اذان دی، اور بائیں کان مبارک میں تکبیر پڑھی، اور اپنے مبارک جھوٹے شریف سے گھٹی عطا فرمائی۔ اب کیا شان ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کے پیٹ مبارک میں یا جسم مبارک میں جو پہلی خوراک گئی وہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب دہن ماشاءاللہ۔ اور آپ کا نام 7ویں دن حسین رکھا، اور ایک بکری سے عقیقہ فرمایا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کر دو۔ سبحان اللہ۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، وہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو کہ حسین آئے۔ کیا بات۔ آپ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو عبداللہ ہے، اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں۔ ماشاء اللہ۔ کیا بات ہے۔ بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول۔
تو یہ بھی ایک ولادت پاک کا جو ذکر مبارک ہم نے سنا ہے، تو اس میں عقیقے کے حوالے سے بھی بیان ہوا، پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا جو بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اس کا ایک پورا ایک رسالہ بھی ہے، امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا کہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب بڑا خوبصورت معلوماتی ہے، اور ظاہر بچوں کی ولادت کا سلسلہ خاندانوں میں ہوتا ہی ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کوئی آئے کان میں اذان دے دے اور جناب تکبیر کہتے ہیں، تو اس کے جو بھی ایک مستحب انداز علماء نے جو کتابوں میں لکھے ہیں کہ کس طرح سے اذان دینی ہے، کس طرح اقامت دینی ہے، تو وہ بھی اگر سیکھ لیے جائیں، اور نانا جان، دادا جان، ابو جان جو ہمیں سن رہے بزرگ ہیں، تو آپ ہی اگر اذان دیں، آپ ہی اگر اقامت پڑھیں، اور پھر ذہ نصیب اللہ والوں سے کوئی ایسی نسبت ان کی ہاتھوں ہاتھ بھی کرا دی جائے، بیعت بھی کرا دی جائے کہ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے، جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ انہی کے سلسلوں میں ڈال دیں کہ قیامت کے دن جب ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں امام حسین سے، مولا مشکل کشا سے، تو انشاءاللہ ان کے گروہ میں ہم بھی اٹھے اور ان کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک لیسن ہے، اگرچہ اس پہ بھی ایک پورا موضوع ہے، لیکن صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ سیرت کا یہ جو واقعہ ہم نے ولادت پاک کا سنا، نام رکھنے کے حوالے سے، عقیقے کے لیے قربانی کرنے کے حوالے سے، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کے حوالے سے، گھٹی دینے کے حوالے سے، تو یہ بڑے پیارے عمل ہیں، اور یہ کرنے سے تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دے دی جائے تو مرگی کے مرض سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو توجہ رکھی جائے، ظاہر ہے اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو اس بارے میں جو اسلامی احکامات ہیں، اور دعوت اسلامی اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، تربیت اولاد، یہ ایک بڑا خوبصورت بہترین رسالہ ہے۔ اس رسالے میں یعنی کہ شادی کیسے کرنی ہے اس کے بھی کچھ مطلب وہ لکھا ہے کہ لڑکی کی تلاش کیسے ہو، پھر جب شادی ہو گئی، اب بچوں کی ولادت کا سلسلہ ہے، ولادت سے پہلے کی کیا تیاری ہو، ولادت بچوں کی ہو گئی تو اب ان کی تربیت کا کیسے پورا سلسلہ ہوگا، تو یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وہ شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے امیر علیہ سنت کا وہ طرز یاد آ رہی تھی، میں نے کہا نعت خوان اگر پڑھیں، جیسے امیر علیہ سنت اس شعر کو جو پڑھتے ہیں نا کہ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے؟ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ارشادات دونوں شہزادوں کے لیے اتنے سارے ہیں کہ سچی بات ہے کہ ان کا ذکر خیر سن کر پڑھ کر ایک دل میں بہت ہی ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، اور آرزو ہوتی ہے کہ کاش وہ وقت ہوتا کہ ہم بھی ان کی زیارت کرتے۔ یہاں پر جو گفتگو میں انہوں نے فرمایا تھا میں اسی چیز کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، پھول ہیں، اور ایک ان کا فرمایا کہ یہ سبط رسول ہیں، اسباط میں سے سبط رسول ہیں۔ سبط مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سبط کہتے ہیں اس جڑ کو
کہ جس کی ان کے جڑ ایک ہو اور پھر اوپر جا کر اس کی شاخیں الگ الگ ہو جائیں. اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیا بات. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو مجھ سے اور مجھے حسین کو ایسی نسبت ہے کہ ذکر حسین گویا ذکر رسول ہے، کیا بات. اور ذکر رسول گویا ذکر حسین ہے. ماشاء اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے جو فضائل اور مراتب جو بیان کیے، ان کو پھول بیان کیا. کہا کہ جس طرح دیکھیے ایک باغ ہوتا ہے نا، باغ میں مختلف قسم کے درخت بھی ہوتے ہیں، مختلف پھل بھی ہوتے ہیں، لیکن مالی کو جو باغ کا رکھوالا ہوتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ جس سے پیار ہوتا ہے نا وہ پھول سے ہوتا ہے. ماشاء اللہ. خاص اس پر وہ توجہ دیتا ہے کہ اس کی خوشبو، اس کی مطلب خوبصورتی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو پھول فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ان سے جنت کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی. آقا کریم علیہ السلام ان کو سونگھتے بھی تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اتنے فضائل، اتنے مراتب بیان کیے تاکہ بعد میں امت جو ہے وہ ان کے احسانات کو بھی یاد رکھے، ان کے فضائل کو بھی یاد رکھے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو جانتے تھے، آپ کو خبر دی گئی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب کربلا کے میدان میں میرا یہ نواسا شہید کیا جائے گا، اور ان کے جو گھر والے ہوں گے، ان کے بیٹے بھتیجے وغیرہ، ان کو بھی شہید کیا جائے گا. تو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے جو فضائل مراتب بیان کیے، اس کو بیان کرنا، اس کو یاد رکھنا، یہ بھی عظیم درجے کی ایک نیکی ہے. تو حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جیسا ابھی فرمایا کہ حسین اور حسن یہ دو پھول ہیں، تو اس بارے میں مزید کیا وضاحت آپ فرمائیں گے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے دو پھول ہیں، حسنین کریم ہیں. ان سے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگا کرتے، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ اے خوشبو والوں کے ابو تم پر سلام. کیا بات. اور جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ باغ کا ایک مالی اس کو سب سے زیادہ پھول پسند ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کے نواسی اور نواسوں میں سب سے زیادہ پیارے یہ فرزند ارجمن یعنی ان کے دو شہزادے حسنین کریمین تھے. مزید ایک حدیث پاک میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور کیا خوبصورت موضوع اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو محبت حسنین کریمین سے، اور اس کو کس انداز سے لیا گیا. کوئی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. الہی اے اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور کیا خوشخبری دی کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. تو حسنین کریمین سے محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مزید اجاگر فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ان کے صدقے بیرا پار ہے. حکمن کیا ہوتا ہے؟ عموماً نسبت جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی ہیں اور تمام سادات کرام کی نسل کی اصل بھی ہیں. کیا بات. اور سیدہ خاتون جنت سے بھی شرف ہوا کہ یہ ان کے شہزادے ہیں. تو الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک ان حضرات حسنین کریم ان سے چلی. اور یہ قادری سلسلے کے جو ہمارا جو سلسلہ ہے، امیر اہل سنت سے بھی جو مرید ہوتے ہیں، جو بھی یہ سلسلے سارے غوث پاک تک تو پہنچتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سلسلہ ہے، یہ حسنین کریمین سے ہی ملتا ہے. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں ایک پیغام ملا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ارشاد کہ ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین. اور حضور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جیسے ہم نے سنا کہ فرمایا کرتے کہ میرے بیٹوں کو لاؤ، پھر انہیں سونگتے اور لپٹاتے تھے. تو یہ جو بچوں سے جیسے ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی آپ سے عرض کیا کہ اس طرح سے محبت اور الفت کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. لہذا ان چیزوں میں اگر ہمارا نہیں ہے، ہم کوشش کریں کہ ان انداز کو بنیت سنت ہے، بنیت سنت عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے. شاہ صاحب، آپ نے جو حدیث پاک کا ذکر کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
یہاں پر بڑی خوبصورت ایک بات علماء کرام نے بیان فرمائی، خاص طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان جوانی میں جن کا انتقال ہوا اور وہ جنت میں گئے تو فرمایا ایسے جنتی جوانوں کے یہ سردار ہوں، ورنہ جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، اللہ کے نبی بھی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور نبی پاک علیہ السلام اور جلیل القدر صحابہ بھی ہوں گے. تو یہ جو جنتی جوانوں کے سردار فرمایا گیا نا، تو فرمایا کہ جو جن کا جوانی میں انتقال ہوا اور پھر وہ ہوں گے، ورنہ اللہ کے نبی اور جو صحابہ ہیں، جو خلفائے راشدین، یقیناً یہ زیادہ فضیلت والے ہیں. تو اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں تو ان حسنین کریمین کی بھی شان دیکھیں، ان کے نانا جان کی بھی شان دیکھیں. امیر اہل سنت کا بس وہ شعر بار بار آتا ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اللہ پاک ان کی محبت عطا فرمائے. اور یہ بھی ایک ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے. سبحان کہ اگر اس صحبت میں بیٹھے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، یہ سارے ہو رہے ہیں. اور اگر ذرا سا ہی اگر اس کو سوئچ کر دیں تو آپ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، وہ کچھ ہوگا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح گیدرنگ کہ مطلب کہ جو ان سے محبت نہیں رکھتا اس کو ہم نے اپنے سینے سے نکال رکھا ہے. ہم نے اپنے سینے سے نکال رکھا ہے کہ ہمیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. جو تمہارا اسے ہم نے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے. اور حسین سبت ہے اسبات سے. اور پھر فرمایا حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اللہ اس کی صحبت سے بچائے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کم ہو یا صحابہ کی محبت کم ہو. ہم تو انشاءاللہ ان بزرگوں سے محبت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ انہی کے گیت، انہی کے فضائل، انہی کی منقبتیں پڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو ایک بڑا خوبصورت پیغام امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ایک بڑی خوبصورت گفتگو چلی تھی. وہ ہے تو 2 حصوں میں، ہم آپ کو ایک حصہ دکھائیں گے. کیا فرماتے ہیں آئیے سنتے ہیں. آپ کو دیکھ کر مجھے آپ کی برادری یاد آ گئی ہے. آپ کو تو بزرگ سونپے ہیں. یہ اچھا آپ نے ایک لائن بتاتے ہیں کرسیوں میں بزرگ کی، مزہ آتا ہے مجھے. میں سوچ رہا تھا آپ کو بولوں گا یار کوئی ایسا کوئی مخصوص پورشن بن جائے ادھر ہی اپنے موقع کی مناسبت سے کچھ کرسیاں مزید ہوں اس میں بزرگ، بس یہ ان کی پھر وہ ترکیب بن جائے بزرگ آ کے یہاں بیٹھیں گے. یہ بھی ایک رونق ہے. اور کوئی شعر یا پینا فلیکس ایسا لگاؤ بزرگوں کے تعلق سے کہ بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا. یہ اپنے ہر مدنی مذاکرے میں اگر ایسا ہو جائے نا تو یہ انشاءاللہ مدینہ یا بھی بہت سو کو پتہ نہیں ہوگا. کئی ایسے نوجوان یا ہوتے ہیں گھر کے افراد جو مدنی چینل بزرگوں کو ہو سکتا ہے دیکھنے میں بھی رکاوٹ بنتے ہوں. ہم یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے یہ نہیں دیکھیں گے. تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اپنے ابو امی دادا دادی نانا نانی جو بھی بزرگ ہیں ان کو یہ مدنی چینل کا ابھی تو 2 گھنٹے کا تو ہوتا ہے پروگرام دیکھنے کی. آپ نہیں دیکھتے تو آپ ان کو اصرار کر کے تکرار کر کے محبت سے پیار سے یہ دیکھنے پر راضی کریں کہ بزرگوں کو مدنی چینل دیکھیں. یعنی کہ آپ اپنا لے کے بیٹھے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے تو مجھے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی اس گھر کے افراد ہیں وہ بزرگوں کو تعاون کرے. قرآن کریم میں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد
मत करो। आपका कहने का मकसद है कि एक इसको गैलरी कहते हैं, जनरली तौर पर कहीं हम बाहर जाए ना तो कहते हैं कि जैसे गैलरी बराबर है। एक्सक्लूसिव गैलरी, वीआईपी गैलरी, ये अलग अलग, यानी इनकी बैठने की अलग जगह होती है। तो आपका मकसद है कि बुजुर्गों की गैलरी मेरी बिरादरी की गैलरी टाइप की, मतलब जैसे मैं बाउंड्री मजबूर हूं, बन मैं जाए। दिल चाहता था मैं भी इनके साथ बैठूं जाके, लेकिन मेरे सारे बिरादरी वाले जो है ना अल्लाह बोल देंगे यार, वरना इन बुजुर्गों के साथ जा जाके मेरे अच्छे लगते हैं। अब तो ऐसा भी हो गया है ना कि बस जैसे कहते हैं उम्र का अब तो हिसाब किताब नहीं रहा, सफेद दाढ़ी है तो अल्लाह हो जाते हैं बुजुर्गों के अंदर जी कि भाई सफेद दाढ़ी तो उसको बिठा देते, भले उसकी उम्र 45 हो, लेकिन उसको बिठा लेते कहीं नहीं यार ये बुजुर्ग है। जब उम्र पूछो तो पता चलता है कि नहीं यार ये तो अभी दाढ़ी सफेद हो गई है, अभी टाइम बाकी है लगता है इसको। फिर भी तो फैज़ान मदीना ये अपने जो 3 दिन है 8, 9, 10, तो उसमें भी इनके लिए अलग से गैलरी लग सकती है। 8, 9, 10 के लिए इनको मदनी काफिले का तरगीब यूं दे कि इनको यहाँ लाके बिठा दे। हाँ, मेरे ख्याल में सुभान अल्लाह। हाजी शाहिद मौजूद हैं। जी जी। अब हाजी शाहिद के यहाँ खुद भी बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों की गैलरी बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह कई फैसलाबाद के बुजुर्ग इनके पास मदनी मुज़ाकरे के लिए और यूं तरकीब के लिए जमा हो सकते हैं। एक जगह गैलरी बनाए इनकी, जहाँ जहाँ मुमकिन हो। हाजी शाहिद भी बना लें। मैं सही बात कर रहा हूँ, मैंने नोट किया है कि जब से ये बुजुर्गों के मदनी चैनल का हमने कहना शुरू किया ना, ऑटोमेटिक हमारे बुजुर्गों की आमद बढ़ गई है। ये मैं नोट कर रहा हूँ। अब माशाअल्लाह इनका रुझान बढ़ा है कि हाँ चलो हमारा भी कोई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके आप हमारे हैं। मैं भी इसी उम्र से, बल्कि मैं तो बहुत सारे बुजुर्गों का भी उम्र के हिसाब से मतलब क्या बोले बुढ़ा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बैठने से जरा आप समझते मजबूर हूँ ना, बैठूं मिलूं प्यार करूं आपसे। मैं ये हमारी उम्र का आखिरी दौरानिया है। जितनी हमारे साथ खुशियां होंगी और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होगी, जितना अल्लाह पाक से उसने जन होगा, इतना मतलब हमारी मंजिल जो है ना आने वाली आसान है। क्योंकि अब अदर ऑप्शन नथिंग, कोई ऑप्शन नहीं है। हम आखिर अब बुढ़ापे के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। जवान को होता है कि भी यार बाकी अभी अधेड़ उम्र है तो ये वो है, बुढ़ापे के बाद क्या है यार सिवाय कब्र की सीढ़ी उतरनी है। और अल्लाह करे कि ईमान हमारे साथ हो, अल्लाह की रज़ा साथ हो, उसके हबीब की रहमत का साया हो, और हम यूं शान और शौकत के साथ कब्र की सीढ़ी उतरें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक मेरे रसूल को सलामत रखे। बहुत बहुत शफ़क़तें और बहुत यानी एक था ना कि जैसे एक उम्मीद की किरण जाग गई, और आप इस बात का इजहार बारहा फरमाते हैं कि यार बस ऐसा कोई निज़ाम हमारा हो कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, अब चूँकि ज़ाहिर है हम सब भी सफ़र तो हमारा सबका ही पूरा हो रहा है, लेकिन ये जो गफलतें हैं और जो इबादत से दूरियों का जो एक तूफ़ान आया हुआ है, तो वो किसी तरह ये हम इससे बच जाएं और बस खैर व आफ़ियत के साथ जो बकिया अपनी ज़िंदगी है उसको अल्लाह की रज़ा के कामों में पूरा करने में कामयाब हो जाएं। एक कॉल है, फिर इंशाअल्लाह हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जी, मेरा नाम है शुजात हुसैन, नारंग मंडी से हूँ। इमाम हुसैन की शान में कोई कलाम सुना दें। माशाअल्लाह। जी नात खान भाई। बाग जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नाद का दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुजदा नाद का दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बां से हो बयान इज़्ज़ो शान अहले बैत, किस ज़बां से हो बयान इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह बोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया तत्हीर से
ظاہر ہے شان اہل بیت کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے بے حساب ہماری مغفرت ہو۔ اتنی قدر و شان اور اتنی فضائل بیان ہم کر ہی رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب حیات مبارکہ تھی تو بیان سنتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو آپ کی جو حیات مبارکہ ہے امام حسین کی، عبادت کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں کہ جن کو اتنے فضائل بیان ہوں تو ان کا تو معاملہ تو بالکل یہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو دنیا میں بشارتیں مل گئی تھی نا، لیکن عبادت کیسی تھی حضور؟ الحمدللہ عبادت تو کیا کہنے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عبادت گزار تھے، چنانچہ شب عاشوراء 10 محرم کی رات امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بھائی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کسی طرح یہ لڑائی کل تک موقوف ہو جائے اور آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سیدنا علامہ جدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں کو کرتے تھے۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ دینا، سن لینا بہت آسان ہے مدنی چینل کے ناظرین، لیکن واقعی یہ انہی کا حصہ ہے جو وہ کر گئے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ یہ جو عبادت کا شوق جو ہم سیرت پاک میں دیکھ رہے ہیں کہ حج کا شوق ہے 25، اور جیسے کل بھی آپ نے ان کے بھائی جان کا جو تذکرہ ہوا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے بھی 20 حج کیے، تو انہوں نے 25 حج پیدل فرمائے اور مکے سے مدینے کا پورا سفر اختیار کیا۔ اور آج کل جو ظاہر سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کے جو تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اس کو بڑا اچھا ایک خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ جو سفر ہے کیسا ہے۔ اس وقت تو چلو بائی روڈ ہے، بائی ٹرین ہے، بائی ایئر ہے، یہ سفر ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کے جو سفر تھے کتنی آزمائش والے تھے۔ مگر یہاں پر یہی کہ تلاوت قرآن، یہاں پر نوافل، یہاں پر حج، یہاں پر دیگر جو عبادت کے معاملات ہیں، وہ کسی بھی جرہ، جیسے ہمارے حاجی رفیق فرما رہے نا کہ کوئی بھی حالات ہوئے، ان حالات میں انہوں نے عبادت کے معاملات کو نہیں چھوڑا۔ کہ امیر حسن تو یہاں چوٹ لگانے کے لیے فرماتے نا کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو نمازیں پڑھتے ہیں یا عبادت کے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جناب مسجد نہیں جا رہے ہیں، لیکن انہی کو جب دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے تو گھنٹوں کھڑے کھڑے کسی کو اگر کوئی پوچھ لے بھائی کیا ہوا طبیعت کا، اب بس کوئی ہمدردی ہم سے کرے تو پھر تو ساری ہم تکلیفیں بوجھ کے اپنی پوری داستان سنائیں گے اس کو، تو ہم اس سے گفتگو کرتے کرتے کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اور جیسی نماز پڑھنی ہے تو اب ہم کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے۔ تو اب خیر
جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو بالکل درست ہے. لیکن یہاں دیکھ پوچھے تو صحیح، میں اس طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کیونکہ ذرا بزرگ ہیں ہمارے ساتھ کہ اب ایک بالکل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اگر اس کو میں نے دیکھا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو میں بھی، وہ پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے کیا علماء سے، مفتی صاحب سے اپنے لیے اجازت لے لی کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی اس کے شرعی مسائل ہیں کہ کس صورت میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. قیام تو فرض ہے، آپ کس صورت میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے امیر اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے نماز کا طریقہ. اب امیر اہل سنت کا جو آسان انداز ہے، بہت خوبصورت انداز سے کون بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کرسی پر نماز کیسے پڑھنی ہے، کرسی کو صفوں میں کیسے رکھنا ہے، ہر چیز ڈیٹیل وائز ہے اس میں لکھی ہے. آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. میں اسی پر تھوڑی سی مزید آپ کی چاہوں گا کہ اس پر بھی کچھ آپ اگر تربیت کریں ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کی. جیسے ایک تو توجہ دلائی نا کہ ایسا مقام، ایسی جگہ کہ جہاں عبادت کرنا بھی مشکل، لیکن اب بزرگوں کے ساتھ کچھ جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو اب اترنے میں ان کے اوپر ہیں مثال طور پر 3rd فلور پر یا اوپر ہیں تو وہاں نیچے آنے میں پریشانی، یا مسجد باہر ہیں مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، یا ویسے ہی چھوٹی سی تکلیف آ گیا. اب اتنی عمر میں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ بیماریاں، سر درد، کچھ نہ کچھ بیماریاں تو رہتی ہیں اس عمر میں. تو اب تھوڑی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، نماز چھوڑ دی، کبھی ذکر و اذکار چھوڑ دیا. تو میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ اگر تربیت ہو اور امیر اہل سنت کی بھی اگر کچھ اس طرح کی باتیں آپ بیان کریں، اس سے ایک جذبہ ملے. امیر اہل سنت کی محبت کرنے والے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول ہیں، تو یقیناً اس سے ایک، اور امیر اہل سنت سے بیعت بھی ہیں، مرید بھی ہیں، تو پیر صاحب کی باتیں جب سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. جی بالکل. حالات دیکھیں انسان کی اپنی زندگی، لیکن ایک بات میں ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے نا تو وہ بھی اس کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے جوانی میں ایسے دوست کیوں نہیں بنا لیے جو آپ کو تنہا چھوڑے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے شدید علیل ہوئے، لیکن محبت کرنے والے آپ کو، کیونکہ آپ بے چین رہتے تھے کہ مجھے نماز پڑھنی، تو کرسی پر بٹھا کر اٹھا کر آپ کو مسجد میں لایا جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی یہاں تک میں نے فیضان نماز میں پڑھا ہے کہ حالت نزا میں، یعنی بالکل وہ جماعت کی پابندی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ نماز شروع کر دی اور اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا. یعنی بزرگوں کی سیرت کے ایسے واقعات بھی لکھے ہیں. تو یہ جو عبادت کا مین ذوق، شوق، اور پھر وہ قوت ملتی ہے. امیر علیہ سنت عمرہ کرنے ابھی جو تشریف لے گئے تھے، اب عمرہ کیونکہ بظاہر اتنی طاقت محسوس نہیں ہو رہی کہ میں طواف کر سکوں گا، میں صحیح کر سکوں گا، مگر جاتے جاتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گے، یا اللہ بس ایسا کرم کر دے کہ میں تیرے گھر کا طواف پیدل چل کر کروں. یہ مانگا نا. اب ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کو تو کوئی کہے دعا کرو تو ہم تو ایک آدھ بنگلہ اور مانگ لیں گے، 2-4 دکانیں اور کھل جائیں. چل بھائی تو اب تو دنیا سے جا رہے ہیں، اتنا کمائے کہ 7 پشتیں کھائیں گی. اب بھی اگر مانگنا ہے تو دنیا مانگنا ہے. امیر علیہ سنت حرم شریف کی طرف جا رہے، دعا کرے گی، یا اللہ کوئی ایسا کرم کر دے کہ میں بس تیرے گھر کا طواف پیدل کروں. پھر طواف کر لیا تو اب دعا کرے گی، یا اللہ صحیح بھی پیدل ہو جائے. اب یہ جنہوں نے کیے ہیں وہ اندازہ لگائیں کیا پوزیشن ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ طواف بھی، سعی بھی، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ جیسے تیسے پورا ہو جائے، با ذوق کہ مطلب رقت کے ساتھ اوراد و وظائف اور دعاؤں کے ساتھ. یہ پھر اسی طرح دیگر عبادت کے معاملات. مدنی مذاکرہ جو ہے اتنے گھنٹوں اتنی عمر میں بیٹھنا، کتنی بڑی عمر ہے امیر اہل سنت کی، اور اتنی عمر بیٹھنا، اور پھر ابھی جیسے آپ نے جو سنایا ایک، تو سچی بات ہے کہ بزرگوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا. اور کیسی ایک شفقت اور محبت. میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی آپ کا جو ایک جذبہ کہ جو بزرگ ہیں کسی طرح یہ بھی فیضان مدینہ میں آئیں، یہاں آئیں گے تو یہاں ہم بڑے اچھے انداز سے ان کی خیرخواہی بھی کریں گے، ان کو دین بھی سکھائیں گے، گویا زندگی گزارنے کا ایک جو اسلامی طریقہ ہے وہ بھی سیکھیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کے حوالے سے کیا جی بالکل. ابھی جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ امام علی مقام نے 25 حج پیدل فرمائے، تو طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ شریف زہد اللہ شرف و تعظیمہ جا رہے تھے، تو راستے میں ابن متی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو ملے. انہوں نے اپنے کنویں کے پانی کی شارٹیج، یعنی پانی کم ہو گیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ حضور پانی کم ہے، میرے لیے دعائے برکت کر دیں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ پانی لائیے. تو وہ ڈول میں پانی پیش کیا گیا.
تو آپ نے اس میں سے پانی نوش فرمایا، یعنی پانی کو پیا، اور اس میں کلی فرمائی اور کہا کہ اس کو واپس کنویں میں ڈال دیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ڈول کا جانا تھا، پانی بہت زیادہ بڑھ گیا اور پہلے سے لذیذ اور میٹھا بھی ہو گیا۔ کیا بات ہے، تو کیا یہ بزرگوں کی ایسی برکتیں ہیں اور اتنی راحت ہے کہ بس یعنی یہاں سے یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے صاحب کہ یہاں پہ ایک تربیت یہی ملتی ہے کہ جو اس بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کروانی چاہیے بے شک۔ کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے نا معاملہ حل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کشف المحجوب میں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرامت نقل کرتے ہیں امام علی مقام کی، کہ ظاہر سی بات ہے امام علی مقام ہے، سخی گھرانہ ہے، اور ان کے گھر سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے نا، تیرا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ تو ان کی جناب میں ایک حاجت مند مفلس ایک غریب شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی حاجت پیش کی کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، یا اس طریقے سے معاملات ہوئے ہوں گے اس وقت۔ تو آپ فرماتے کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ اتنی دیر میں، کچھ دیر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف جو ہے وہ 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھیجی۔ اشرفی جو ہے سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو وہ ان کو جب وہ نذرانہ ملا تو انہوں نے ساری تھیلیاں اٹھا کے اس حاجت مند کو دے دی کیا بات، اور کہا کہ آپ کو اتنی دیر تھوڑا بیٹھنا پڑا نا، میں اس کے لیے معذرت کھاؤں۔ یعنی ایک طرف تو دیکھیں، یعنی جب یہ واقعات سنتے پڑھتے تو ان کی سیرت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے صاحب، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں جو دنیاوی طور پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بیٹھو تھوڑی دیر میں کرتے صبر کر جا، لیکن فرمات یعنی امام علی مقام کا کردار، ان کی شان یہ کہ جو ان کی طرف حاضر ہوا انہوں نے سارا اس کو دے دیا اور کہا کہ تم کو جو تاخیر ہوئی ہے نا، یعنی اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی یہ خالی ہم لوگ جو جن کے پاس جو ماتحتین کام کرتے ہیں، جو اجیر کام کرتے ہیں، اگر اس سیٹھ کو یہ چیز مل جائے نا کہ اپنے ماتحتین کے ساتھ جو ہے نا وہ نرمی اختیار کریں اور اس کو بہتر کریں، تو اللہ نے چاہا کہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ماحول ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات طے ہے، جو کچھ بھی ہوگا نا یہ ہمارے بدلنے سے ہوگا۔ وہ ایک شخص کے بارے میں کہیں لکھا کہ وہ صبح جب اپنے آفس پہنچا تو مین گیٹ پہ ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، پرچہ لگا ہوا تھا، لکھا تھا کہ جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے نا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ بڑا چونک گیا دیکھ کر کہ یار مجھ سے میری ترقی میں رکاوٹ کون، اور انتقال ہو گیا۔ پھر نیچے لکھا تھا کہ اس کا میت جو ہے نا وہ کانفرنس ہال میں ہے، آخری دیدار کر لیں۔ اب یہ بجائے اپنے آفس میں جانے کے کانفرنس ہال کی طرف گیا تو وہاں تو ساری قوم پہنچی ہوئی تھی۔ تو اب بڑا حیران کیا یہ کیا ہے، کیا مسئلہ، کس کا انتقال ہوا ہے۔ خیر وہ ایک ایک کر کے سب وہ آخری دیدار کی جو جگہ بنائی تھی وہاں پر سب جا رہے تھے اور وہاں سے دوسری طرف نکل رہے تھے۔ خیر یہ سب پریشان کہ یہ ہے کیا معاملہ، کس کا انتقال ہو گیا۔ خیر وہ بھی لائن میں لگ کے جب اس کی باری آئی تو دیکھا کہ کچھ بچھا ہوا ہے اور کوئی ڈھکا ہوا ہے کپڑا، اور جو بھی جا رہا ہے وہ کپڑا ہٹا کر دیکھتا تو چونک جاتا، کپڑا ڈال کے پھر نکل جاتا۔ اب اس کی باری آئی تو یہ بھی گیا اور اس نے پھر کپڑا ہٹایا، تو جو کپڑا ہٹایا تو سامنے آئینہ رکھا ہوا تھا، اس کا اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے لکھا تھا کہ گویا آپ کی ترقی میں رکاوٹ سب سے بڑی آپ خود ہیں۔ تو اگر آج محبت پیار نہیں ہے تو رکاوٹ ہم خود ہیں، ہماری بد اخلاقی ہے۔ اگر آج کوئی ایسا معاملہ ہے تو کردار ہمارا ہی اگر اچھا ہو جائے گا سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ کردار کیسا ہونا چاہیے؟ امام حسین کے کردار کو اپنا لیں، ان کے نانا جان کے کردار کو اپنا لیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کے ارشادات پر عمل کریں، انہوں نے جو زندگیاں گزاری اس کے جو واقعات ہیں پڑھیں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا بھی ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے کرامات امام حسین، یہ بڑا خوبصورت رسالہ امیر اہل سنت کا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات۔ تو یہ رسالہ بھی حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، تقسیم کریں، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، بزرگوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس کی دعوت عام کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔